Law of Evidence Chapter 10 of the Examination of Witnesses यानी बयानात गवाह के बारे में। Law of Evidence Article 130 Order of Production and Examination of Witnesses गवाहों के पेश किए जाने और उनके बयानात लेने की तरतीब। वो तरतीब जिसमें गवाहों को पेश किया जाएगा और उनके बयानात लिए जाएंगे अलग तरतीब ज़ाब्ता दीवानी और फौजदारी से मुतलिक फिल वक्त नाफिजुल अमल कानून और मामूल की रूह से लिखे गए और किसी ऐसे कानून के अदम मौजूदगी की सूरत में अदालत की सवाबदीद के मुताबिक होगी। केस लॉ इत्तफाकी गवाह की शहादत का इन्हिसार किसी चश्मदीद गवाह की शहादत की जब तक तायीद न हो जाए गौर व फिक्र से मुस्तस्ना होती है। 2010 YLR 2344। Law of Evidence Article 131 Judge to decide as to admissibility of evidence काबिल कबूल शहादत का फैसला जज करेगा। जब कोई फरीक किसी वाक़या के बारे में शहादत पेश करना चाहे तो जज को इख्तियार होगा कि फरीक पेश कुनिंदा शहादत से इस्तिफसार करे कि वाक़या साबित हो जाने की सूरत में किस तरह वाक़या मुतल्लिका होगा, और अगर जज का ये ख्याल हो कि वो वाक़या साबित होने की सूरत में वाक़या मुतल्लिका होगा तो शहादत लेना मंजूर करेगा, वरना नहीं। दोयम, अगर वाक़या जिसका साबित करना मकसूद हो इस किस्म का हो कि जिसकी शहादत सिर्फ किसी दूसरे वाक़या के साबित होने पर काबिल कबूल हो तो उस आखिर ज़िक्र वाक़या को अव्वल ज़िक्र वाक़या का सबूत पेश करने से कबल साबित करना लाजिम है, तावक्त कि वो परी के मुस्कुरा वाक़या का सबूत पेश करने की जिम्मेदारी ना ले और अदालत मुस्कुरा जिम्मेदारी से मुतमईन ना हो जाए। 3. अगर किसी एलिज्ड फैक्ट के मुतलिक होने का इन्हिसार किसी दूसरे एलिज्ड फैक्ट के पहले साबित होने पर हो तो जज अपनी सवाबदीद के मुताबिक या दूसरे वाक़या के साबित होने से कबल पहले वाक़ये की निस्बत शहादत पेश करने की इजाज़त दे सकता है या पहले वाक़या की निस्बत शहादत होने से कबल दूसरे वाक़ये की निस्बत शहादत तलब कर सकता है। लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 132 एग्जामिनेशन इन चीफ सवालाते इब्तिदाई वगैरह। नंबर 1, जो सवाल फरीक पेश कुनिंदा अपने गवाह से करे वो इब्तिदाई सवाल कहा जाएगा। 2, जो सवाल फरीक के मुखालिफ किसी गवाह से करे उसका सवाल जराए मुकर्रर कहलाएगा। 3, जो सवाल पेश कुनिंदा अपने गवाह से जरा के बाद करे वो सवाल मुकर्रर कहलाएगा। लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 133 ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशंस तरतीब सवालात। गवाहों से पहले सवालात इब्तिदाई किए जाएंगे, फिर अगर फरीक मुखालिफ की ख्वाहिश पर सवालात जरा होंगे या फिर अगर उसे पेश करने वाला फरीक की ख्वाहिश पर हो जाए सवालात मुकर्रर किए जाएंगे। 2, सवालात इब्तिदाई और सवालात जरा वाक़यात मुतल्लिका की बाबत होने चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सवालात जरा सिर्फ उन वाक़यात की बाबत हो जिनकी बाबत गवाह ने सवाल की इब्तिदा के जवाब में गवाही दी हो। 3, सवालात मुकर्रर उन अमूर की तशरीह में किए जाएंगे जिनका जिक्र सवालात जरा में आया हो, और अगर कोई नया अमर सवालात मुकर्रर में अदालत की इजाज़त से पेश हो तो फरीक मुखालिफ उस अमर की बाबत मज़ीद सवालात जरा कर सकता है। लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 134 क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। दस्तावेज पेश करने के लिए तलब किए जाने वाले शख्स से सवालात जरा। जो शख्स कोई दस्तावेज पेश करने के लिए तलब किया जाए मैं इस बिना पर कि उसने उसे पेश किया गवाह नहीं बनेगा और उसे सवालात जरा नहीं हो सकते तावक्त कि उसे बहैसियत गवाह तलब ना किया जाए। लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 135 विटनेसेस टू कैरेक्टर। चाल चलन गवाहान। चाल चलन के गवाहान से सवालात जरा और सवालात मुकर्रर किए जा सकते हैं।
लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 136 लीडिंग क्वेश्चंस हिदायती सवालात या अहम सवालात। कोई सवाल जिससे ये वाज़ेह हो कि उसका पूछने वाला किस तरह का जवाब चाहता है या उसकी उम्मीद रखता है, हिदायती सवाल कहलाता है। लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 137 व्हेन लीडिंग क्वेश्चंस मस्ट नॉट बी आस्क्ड, हिदायती सवालात कब नहीं पूछे जाएंगे। अगर परी के मुखालिफ इतराज़ करे तो सवालात इब्तिदाई में या सवालात मुकर्रर में मा सिवाय अदालत की इजाज़त के हिदायती सवालात नहीं पूछे जाएंगे। दोहम, अदालत उन उमूर की निस्बत हिदायती सवालात की इजाज़त देंगे जो तमहीदी या गैर मुतनाज़ा भी हो या जो उसकी राय में पहले से बखूबी साबित हो चुके हो। लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 138 व्हेन लीडिंग क्वेश्चंस में बी आस्क्ड, हिदायती सवालात कब पूछे जा सकते हैं। हिदायती सवालात सवालात जरा में पूछे जा सकते हैं। लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 139 एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग, उन मामलात की निस्बत शहादत जो ज़ब्त तहरीर में आए हो। किसी गवाह से जब सवालात किए जा रहे हो ये पूछा जा सकता है कि आया कोई मुआहिदा, हथिया या दिगर इंतकाल जायदाद जिसकी बाबत वो शहादत दे रहा है किसी दस्तावेज में दर्ज नहीं है, और अगर वो कहे कि वो दर्ज है या अगर वो किसी ऐसी दस्तावेज के कंटेंट्स की निस्बत कोई बयान देने वाला हो जो अदालत की राय में पेश की जानी चाहिए, तो परी के मुखालिफ मज़कूरा शहादत को उस वक्त तक पेश किए जाने पर इतराज़ कर सकता है जब तक कि मज़कूरा दस्तावेज पेश न की जाए या जब तक कि वो वाक़यात साबित ना हो जाए जिनसे कोई गवाह पेश करने वाला फरीक उसकी शहादत मनकूली पेश करने का मुस्तहिक हो जाए, या कोई गवाह उन बयानात की बाबत जो दिगर अशखास थे दस्तावेज़ात के कंटेंट्स की बाबत ये हो ज़ुबानी शहादत दे सकता है अगर मुस्कुरा बयानात बज़ाद खुद वाक़यात मुतल्लिका हो। मसलन अमर तहकीक तलब ये है कि आया ए ने बी पर हमला किया है या नहीं, यानी सी ये बयान देता है कि उसने ए को ये कहते सुना बी ने एक खत में मुझे या मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है और मैं उससे बदला लूँगा। ये बयान वाक़या मुतल्लिका है क्योंकि उससे ए के हमला की वजह नज़र आती है या ज़ाहिर होती है और उस बात की शहादत दी जा सकती है अगर उस खत के बारे में कोई दूसरी शहादत ना दी जाए। लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 140 क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट्स इन राइटिंग, साबका तहरीरी बयानात की निस्बत सवालात जरा। किसी गवाह से साबका बयानात की बाबत जो उसने तहरीरी तौर पर दिए हो या जो ज़ब्त तहरीर में लाए गए हो और जो अमूर तनाज़ा से मुतल्लिक हो उसे मज़कूरा तहरीर दिखाए या साबित किए बगैर सवालात जरा किए जा सकते हैं, लेकिन अगर उस तहरीर के ज़रिया उस गवाह की बात की तरदीद मकसूद हो तो तहरीर साबित करने से कबल उसकी तवज्जो उस तहरीर के उन हिस्सों की तरफ मबजूल करानी चाहिए जिनके ज़रिए उसकी तरदीद करनी मकसूद हो। लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 141 क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन, सवालात जो जरा में पूछे जा सकते हैं। जब किसी गवाह पर सवालात जरा किए जाए तो उससे उन सवालात के अलावा जिनका कबल अज़ी हवाला दिया गया है कोई ऐसा सवाल पूछा जा सकता है जिससे उसकी सदाकत का इम्तिहान हो या ये मालूम हो कि वो कौन है और उसकी हैसियत क्या है, या उसके किरदार पर तोहमत लगाकर उसके इतबार में खलल डालना मकसूद हो। अगर 6 ऐसे सवालात का जवाब बिला वास्ता या बिल वास्ता गवाह के मुजरिम ठहरने का बायस हो सके या उस पर कोई
سزا یا تاوان عائد کر سکے، یا بالواسطہ یا بلا واسطہ سزا یا تاوان عائد ہونے کا باعث ہو سکے۔ لا آف ایویڈنس آرٹیکل 142 when witness to be compelled to answer، کس وقت گواہ کو جواب دینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی مذکورہ سوال ایسے معاملہ کی بابت ہو جو مقدمہ یا کارروائی سے متعلق ہو تو اس پر آرٹیکل 15 کے حکام اطلاق پذیر ہوں گے۔ لا آف ایویڈنس آرٹیکل 143 Court to decide when questions shall be asked and when witness compelled to answer، عدالت فیصلہ کرے گی کہ کس وقت سوال پوچھا جائے اور کس وقت گواہ کو جواب دینے پر مجبور کیا جائے۔ اگر کوئی مذکورہ سوال کسی ایسے امر کی بابت جو اس گواہ کے کردار پر تہمت لگا کر اس کے اعتبار میں خلل ڈالے، مقدمہ یا کارروائی سے متعلق نہ ہو تو اس امر کا فیصلہ عدالت کرے گی کہ آیا گواہ کو اس کا جواب دینے پر مجبور کیا جائے گا یا نہیں، اور اگر وہ مناسب خیال کرے تو گواہ کو متنبہ کر سکتی ہے کہ وہ اس کے جواب دینے کا پابند نہیں ہے۔ عدالت اپنی ثوابدید کو عمل میں لانے میں مندرجہ ذیل امور کا لحاظ رکھے گی۔ ایسے سوالات مناسب ہے اگر وہ اس طرح کے ہو کہ اس کے اہتمام کی صداقت جو ان سے پایا جاتا ہو اس معاملہ میں جس کی اس نے گواہی دی ہو، گواہ کے اعتبار کی نسبت عدالت کی رائے کو شدید طور پر متاثر کرے گی۔ دوم، ایسے سوالات نامناسب ہے اگر وہ اہتمام جو ان سے پایا جائے ایسے امور سے متعلق ہو جن کی قدامت زمان یا نوعیت ایسی ہو کہ اہتمام کی صداقت اس معاملہ میں جس کی اس سے گواہی دی ہو گواہ کے اعتبار کی نسبت عدالت کی رائے کو متاثر نہیں کرے گی یا کم طور پر متاثر کرے گی۔ 3، ایسے سوالات نامناسب ہے اگر اس اہتمام کے اوقات میں جو گواہ کے کردار پر لگائے جائے اور اس کی شہادت میں بڑا فرق ہو۔ 4، عدالت کو اختیار ہے کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو گواہ کے جواب دینے سے انکار سے یہ قیاس کر سکتی ہے کہ جواب اگر دیا جاتا تو ناموافق ہوتا۔ لا آف ایویڈنس آرٹیکل 144 Question not to be asked without reasonable grounds، معقول وجہ کے بغیر کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ کوئی ایسا سوال جس کا حوالہ آرٹیکل 143 میں دیا گیا ہے نہیں پوچھا جانا چاہیے تاوقت کہ اس کے پوچھنے والا شخص یہ سمجھنے کی معقول وجہ نہ رکھتا ہو اور وہ اہتمام جو اسے پایا جاتا ہو قوی بنیاد پر مبنی ہو۔ مثلا کسی وکیل کو ایک اٹارنی کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی کہ ایک اہم گواہ ڈاکو ہے، یہ امر گواہ سے اس بارے میں سوال کرنے کی معقول وجہ ہے کہ کیا وہ ڈاکو ہے۔ بی، کسی وکیل کو حاضر عدالت میں ایک شخص سے یہ خبر ملی کہ ایک اہم گواہ ڈاکو ہے۔ مخبر نے وکیل کے پوچھنے پر اپنے بیان کی اطمینان بخش وجوہ بیان کیے۔ یہ امر گواہ سے اس بارے میں سوال کرنے کی معقول وجہ ہے کہ کیا وہ ڈاکو ہے۔ سی، کسی گواہ سے جس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے اتفاقاً پوچھا گیا کہ کیا وہ ڈاکو ہے، یہاں یہ سوال پوچھنے کی معقول وجہ نہیں ہے۔ ڈی، اگر گواہ نے جس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے اس کے بسر اوقات اور ذریعہ معاش کے بارے میں سوال پوچھے جانے پر غیر اطمینان بخش جواب دیا، یہ امر اس سے یہ سوال پوچھنے کی معقول وجہ ہو سکتا ہے کہ کیا وہ ڈاکو ہے۔ لا آف ایویڈنس آرٹیکل 145 پروسیجر آف کورٹ ان کیس آف کوسچن بینگ آسکڈ وداؤٹ ریزنیبل گراؤنڈز، معقول وجہ کے بغیر کوئی سوال پوچھے جانے کی صورت میں عدالت کا ضابطہ کار۔ اگر عدالت کی یہ رائے ہو کہ کوئی مذکورہ سوال معقول وجہ کے بغیر پوچھا گیا ہے تو وہ اگر کسی وکیل نے پوچھا ہو
اس مقدمہ کی کیفیت عدالت عالیہ یا ایسی دیگر مجاز ادارہ کو بیچ سکتی ہے جس کا مذکورہ وکیل اپنے پیشہ کی بجا آوری میں تابع ہو۔ لا آف ایویڈنس آرٹیکل 146 انڈیسنٹ اینڈ اسکینڈلس کوسچن، ناشائستہ اور رسوا کن سوالات۔ عدالت ایسے سوالات یا استفسارات کی ممانعت کر سکتی ہے جنہیں وہ ناشائستہ یا رسوا کن سمجھتی ہو، اگرچہ مذکورہ سوالات یا استفسارات عدالت کے روبرو امور تنازع سے کچھ تعلق رکھتے ہو، تاوقت کہ ان کا تعلق ایسے فیکٹ ان ایشو یا ایسے معاملات سے نہ ہو جن کا جاننا یا فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہو کہ فیکٹ ان ایشو کا وجود ہے یا نہیں ہے۔ لا آف ایویڈنس آرٹیکل 147 پروسیجر آف کورٹ ان کیسز آف ڈیفیمیشن، لائبل اینڈ سلانڈر، ازالہ ایسے تعارفی، تحریر اور زبانی توہین کے مقدموں میں عدالت کا طریقہ کار۔ جب کسی شخص پر اتک آمیز یا تہمت کا اہتمام لگانے یا شائع کرنے کے لیے استغاثہ دائر کیا جائے یا مقدمہ چلایا جائے تو عدالت فیکٹس ان ایشو کے بارے میں اپنے نتائج قلم بند کرنے سے پہلے کہ آیا مذکورہ شخص نے مذکورہ تہمت لگایا تھا یا شائع کیا تھا، اور یہ کہ آیا مذکورہ تہمت سچ ہے، کسی گواہ سے سوال کرنے کی اجازت نہیں دے گی جو کسی ایسے شخص کے جس کے خلاف مذکورہ تہمت لگایا گیا ہو یا لگانے کا الزام لگایا گیا ہو، یا کسی ایسے دوسرے شخص کے خواہ زندہ یا وفات پا چکا ہو جس میں وہ دلچسپی رکھتا ہو، کردار کو ضرر پہنچانے کی غرض سے ہو، ماں سوائے اس حد تک کہ مذکورہ سوال یا اس اہتمام کی سچائی متعین کرنے کے اغراض کے لیے ضروری ہو جس کو لگانے یا شائع کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ لا آف ایویڈنس آرٹیکل 148 questions intended to insult or annoy، ایسے سوالات جن سے توہین کرنا یا رنج پہنچانا مقصود ہو۔ عدالت پر یہ لازم ہوگا کہ کسی ایسے سوال کی ممانعت کرے جو اس کی دانست میں توہین کرنے یا رنج پہنچانے کی نیت سے پوچھا جائے، یا جو اگر بذات خود مناسب ہو مگر اپنے طرز سے عدالت کو بلا ضرورت باعث رنجش خاطر معلوم ہو۔ لا آف ایویڈنس آرٹیکل 149 ایکسکلوژن آف ایویڈنس ٹو کنٹراڈکٹ آنسر ٹو کوسچنز ٹیسٹنگ ویراسٹی، ایسی شہادت کا اخراج جو ایسے سوالات کے جوابات کا تردید کے لیے ہو جن سے صداقت کی جانچ مقصود ہو۔ جب کسی گواہ سے کوئی ایسا سوال پوچھا گیا ہو اور اس نے اس کا جواب دیا ہو جو تحقیقات سے صرف اس حد تک تعلق رکھتا ہو کہ اس شخص کے کردار پر تہمت لگا کر اس کے اعتبار میں خلل پیدا کرنے کی طرف راغب ہو، تو اس کی تردید میں کوئی شہادت نہیں دی جائے گی، لیکن اگر وہ جھوٹا جواب دے تو بعد ازاں اس پر جھوٹی شہادت دینے کا الزام عائد کیا جا سکتا ہے۔ ایکسپشن 1، اگر کسی گواہ سے یہ پوچھا جائے کہ آیا وہ پہلے کسی جرم میں سزایاب ہوا ہے یا نہیں، اور وہ اس سے انکار کرے تو اس کی سابقہ سزا یابی کی شہادت دی جا سکتی ہے۔ ایکسپشن 2، اگر کسی گواہ سے ایسا سوال پوچھا جائے جس سے اس کی غیر جانبداری پر عرف آتا ہو اور وہ ان واقعات سے جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہو انکار کرتے ہو جواب دے تو اس کی تردید کی جا سکتی ہے۔ لا آف ایویڈنس آرٹیکل 150 کوسچن بائی پارٹی ٹو ہز اون وٹنس، سوالات جو فریق خود اپنے گواہ سے پوچھ سکتا ہو۔ عدالت اپنی ثوابدید پر اس شخص کو جو کوئی گواہ پیش کرے اس سے ایسے سوالات پوچھنے کی اجازت دے سکتی ہے جو سوالات جرم فریق مخالف کی طرف سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ فیصلہ، اگر کوئی ایک گواہ منحرف ہو گیا ہو تو تمام شہادت پر غور کرنا چاہیے۔ NLR 2002 CRSC 6۔
लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 151 इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस गवाह के एतबार पर इतराज़ करना। गवाह के एतबार पर फरीक मुखालिफ की तरफ से या अदालत की मंजूरी से फरीक पेश कुनिंदा की तरफ से अस्ब झेल तरीकों से इतराज़ किया जा सकता है। नंबर 1, उन अशखास की शहादत के ज़रिए जो उस बात की गवाही दे कि वो उस गवाह की बाबत जो कुछ जानते हैं उसकी बिना पर उसे गैर मुतबर समझते हैं। दूसरा, उस सबूत के जरिए कि गवाह को दावत दी गई है या वो रिश्वत की पेशकश कबूल कर चुका है या शहादत देने के लिए उसको कोई दिगर नाजायज तरगीब दी गई है। तीसरा, साबका बयानात के सबूत के जरिए जो उसकी ऐसी शहादत के जुज़ से मुतज़ाद हो जो काबिल तरदीद है। चौथा, जब कोई गवाह किसी दूसरे गवाह को नाकाबिल एतबार ज़ाहिर करे तो उसे इख्तियार है कि सवाल इब्तिदाई के वक्त अपने बावर करने की वजह बयान ना करे, लेकिन सवाल जरा में उससे उसकी वजह पूछी जा सकती है और जवाबात वो दे उनकी तरदीद नहीं हो सकती, अगरचा उनके झूठे होने की सूरत में उस पर बाद अज़ा झूठी शहादत देने का इल्ज़ाम आयद हो सकता है। लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 152 क्वेश्चंस टेंडिंग टू corroborate एविडेंस ऑफ रेलेवेंट फैक्ट एडमिसिबल सवालात जिनसे वाक़या मुतल्लिका की शहादत की तस्दीक होती हो काबिल कबूल है। जब कोई गवाह जिसकी शहादत का साबित करना हो किसी वाक़या मुतल्लिका की शहादत दे तो उससे ऐसे दिगर आलात की निस्बत सवालात पूछे जा सकते हैं जो उसने मुस्कुरा वाक़या मुतल्लिका के वक़ूअ के वक्त या मकाम पर या उसके करीब देखे हो, बशर्ते कि अदालत की राय ये हो कि मुस्कुरा हालात साबित होने की सूरत में उस वाक़या मुतल्लिका की बाबत गवाह की शहादत की तायद करेंगे जिसकी उसने गवाही दी हो। मसलन एक शरीक जुर्म ए ने एक ऐसे रॉबरी का हाल बयान किया जिसमें वो शरीक था। उसने मुख्तलिफ वाक़यात बयान किए जो रॉबरी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते हैं मगर उस मकाम की राह में जहाँ उसका इर्तिकाब किया गया उसके आने और जाने के वक्त वक़ूअ पज़ीर हुए थे। खुद चोरी के बारे में उसकी शहादत की तायीद की गर्ज से मज़कूरा वाक़यात की अलहदा शहादत दी जा सकती है। लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 153 फॉर्मर स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस may be proved to corroborate later testimony as to same fact। गवाह के साबका बयानात उसी वाक़या की निस्बत बात की शहादत की तायीद में साबित किए जा सकते हैं। किसी गवाह की शहादत की तायीद के लिए उस वाक़या से मुतल्लिक मज़कूरा गवाह का दिया हुआ कोई साबका बयान जो उसने उस वक्त या उस वक्त के करीब जबकि वो वाक़या वक़ूअ पज़ीर हुआ हो या किसी ऐसे मजाज के सामने दिया हो जो अज़रोए कानून उस वाक़या की तहकीकात का मजाज हो साबित किया जा सकता है। लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 154 What matters may be proved in connection with proved statement relevant under Article 46 or 47। आर्टिकल 46 और 47 के तहत मुतल्लिका साबित शुदा बयान के सिलसिला में कौन से अमूर साबित किए जा सकते हैं। जब कोई बयान जो आर्टिकल 46 या 47 के तहत वाक़या मुतल्लिका हो साबित हो जाए तो ख्वाह उसकी तरदीद या उसकी तायीद की गर्ज से या उस शख्स के एतबार की निस्बत एतराज़ करने या उसकी तौसीक करने की गर्ज से जिसने वो बयान दिया हो वो जुमला अमूर साबित किए जा सकते हैं जो मज़कूरा शख्स को बतौर गवाह तलब किए जाने और सवाल जरा के वक्त उस अमर की सदाकत से जिसकी तरफ इशारा किया गया हो इनकार करने की सूरत में साबित किए जा सकते हैं। लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 155 रिफ्रेशिंग मेमोरी यादाश्त का ताज़ा करना। गवाह को इख्तियार है कि दौरान शहादत अपनी यादाश्त
تازہ کرنے کے لیے کسی ایسی تحریر سے رجوع کرے جو خود اس نے اس معاملہ کے وقت جس کی بابت اسے سوال کیا جائے یا اس قدر قلیل عرصہ کے بعد تحریر کی ہو کہ عدالت کی دانش میں غالباً اس وقت وہ معاملہ اس کو خوب یاد ہوگا۔ دوسرا، گواہ کو ایسی تحریر سے رجوع کرنے کا بھی اختیار ہوگا جو کسی دوسرے شخص نے تحریر کی ہو اور اس گواہ نے زمانہ قبل الذکر کے اندر اسے پڑھا ہو، اگر اسے پڑھتے وقت وہ اس کو صحیح جانتا تھا۔ تیسرا، جب کوئی گواہ کسی دستاویز سے رجوع کر کے اپنی یادداشت تازہ کر سکتا ہو تو وہ عدالت کی اجازت سے مذکورہ دستاویز کی نقل سے رجوع کر سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ عدالت کو اس امر کا اطمینان ہو کہ اصل کے پیش نہ کرنے کی وجہ کافی ہے۔ چوتھا، کوئی ماہر فن اپنی یادداشت تازہ کرنے کے لیے پیشہ ورانہ کتب سے رجوع کر سکتا ہے۔ لا آف ایویڈنس آرٹیکل 156 Testimony to facts stated in document mentioned in Article 155 ان واقعات کی شہادت جو آرٹیکل 155 میں مذکور دستاویز میں بیان کیے گئے ہو۔ کوئی گواہ کسی ایسی دستاویز میں مذکورہ واقعات کی بابت بھی شہادت دے سکتا ہے جس کا ذکر آرٹیکل 155 میں کیا گیا ہے، اگرچہ وہ واقعات خاص کر یاد نہ ہو، بشرطے کہ اسے یقین ہو کہ وہ واقعات اس دستاویز میں صحیح طور پر تحریر پائے ہیں۔ مثلاً کوئی روزنامچہ نویس ایسے واقعات کی بابت شہادت دے سکتا ہے جو اس نے کاروبار کی کھاتوں میں درج کیے ہو اور جو دوران کاروبار حسب ضابطہ رکھے جاتے ہو، اگر وہ جانتا ہو کہ کاروباری کھاتوں میں صحیح اندراجات ہوتے رہے ہیں، اگرچہ وہ درج شدہ خاص معاملات فراموش کر چکا ہو۔ لا آف ایویڈنس آرٹیکل 157 Right of adverse party as to writing used to refresh memory ایسے تحریر کی بابت پری کے مخالف کا حق جو یادداشت تازہ کرنے کے لیے کام میں آئے۔ اگر فریق مخالف چاہے تو ایسی کوئی تحریر جس کا حوالہ آخری 2 آرٹیکلز کے حکام کے تحت دیا گیا ہے پیش کی جائے گی اور اسے دکھلائی جائے گی۔ مذکورہ فریق کو اختیار ہے کہ اگر وہ چاہے تو گواہ اسے اس کی بابت سوالات جرح کرے۔ لا آف ایویڈنس آرٹیکل 158 پروڈکشن آف ڈاکومنٹس پیش سازی دستاویزات کوئی گواہ جو کوئی دستاویز پیش کرنے کے لیے طلب کیا جائے اسے لازم ہے کہ اگر وہ اس کے قبضہ یا اختیار میں ہے تو اسے عدالت میں لے آئے، باوجود یہ کہ اس کے پیش کرنے یا اس کے قابل قبول ہونے کی نسبت کوئی اعتراض بھی ہو۔ مذکورہ اعتراض کے جو جواز کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ دوسرا، عدالت کو اختیار ہے کہ اگر مناسب سمجھے تو دستاویز کا معائنہ کرے تاوقت کہ وہ معاملات مملکت سے متعلق نہ ہو یا اس کے قابل قبول ہونے کی بابت اپنی رائے قائم کرنے کے لیے دیگر شہادت لے۔ تیسرا، اگر مذکورہ غرض کے لیے کسی دستاویز کا ترجمہ کرانا ضروری ہو تو عدالت کو اختیار ہے کہ اگر مناسب سمجھے تو مترجم کو اس کے کنٹینٹس مخفی رکھنے کا حکم دے تاوقت کہ دستاویزات شہادت میں پیش نہ کی جانے والی ہو، اور اگر مترجم مذکورہ ہدایت کی خلاف ورزی کرے تو وہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 166 کے تحت جرم کا مرتکب قرار پائے گا۔ Law of Evidence Article 159 Giving as evidence of document called for and produced on notice ایسی دستاویزات بطور شہادت پیش کرنا جو بذریعہ نوٹس طلب اور پیش کی جائے۔ جب کوئی فریق کوئی ایسی دستاویز طلب کرے جس کے پیش کرنے کے لیے اس نے دوسرے فریق کو نوٹس دیا ہو اور مذکورہ دستاویز پیش کی جائے اور وہ فریق اس کا معائنہ کرے جس نے
اسے طلب کیا ہو تو اگر فریق پیش کنندہ اسے ایسا کرنے کا مطالبہ کرے تو وہ اس کو بطور شہادت پیش کرنے کا پابند ہے۔ Law of Evidence Article 160 Using as evidence of document production of which was refused on notice وہ دستاویز جو بطور شہادت کام میں لانا جسے نوٹس پر پیش کرنے سے انکار کیا گیا ہو۔ جب کوئی فریق ایسی دستاویز پیش کرنے سے انکار کرے جس کے پیش کرنے کا اسے نوٹس ملا ہو تو وہ اس دستاویز کو بعد ازاں دوسرے فریق کی رضامندی یا عدالت کے حکم کے بغیر بطور شہادت کام میں نہیں لا سکتا۔ مثلا اے نے بی کے خلاف ایک اقرار نامہ کی بابت سوٹ کی اور بی کو اس کے پیش کرنے کا نوٹس دیا۔ بوقت سماحت اے نے وہ دستاویز طلب کی اور بی نے اسے پیش کرنے سے انکار کیا۔ اے نے اس کے کنٹینٹس کی شہادت منقولی پیش کی۔ بی نے چاہا کہ اے کی دی ہوئی شہادت منقولی کی تردید کے لیے یا یہ ظاہر کرنے کے لیے اقرار نامہ اسٹامپ شدہ نہیں ہے اصل دستاویز پیش کرے، وہ ایسا کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ Law of Evidence Article 161 Judge's power to put questions or order production سوالات کرنے یا پیش سازی کا حکم دینے کے بارے میں جج کا اختیار۔ جج کو اختیار ہے کہ واقعات متعلقہ کا مناسب ثبوت دریافت کرنے یا حاصل کرنے کی غرض سے جو سوال چاہے کسی طور پر کسی وقت کسی گواہ یا فریقین مقدمہ سے کسی واقعات متعلقہ یا غیر متعلقہ کی بابت پوچھ سکتا ہے اور کسی دستاویز یا شے کے پیش کرنے کا حکم دے سکتا ہے، اور نہ تو فریقین مقدمہ کو نہ ان کے کارندگان کو کسی مذکورہ سوال یا حکم پر اعتراض کرنے کا اور نہ ہی عدالت کی اجازت کے بغیر کسی گواہ کے جواب پر جو کسی مذکورہ سوال کے جواب میں دیا گیا ہو سوالات اجرا کرنے کا حق ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ فیصلہ کا ایسے واقعات پر مبنی ہونا ضروری ہے جو اس فرمان کی روح سے واقعات متعلقہ قرار دیے گئے ہو اور باضابطہ ثابت شدہ ہو۔ نیز شرط یہ ہے کہ اس آرٹیکل کی روح سے کسی جج کو اختیار نہیں ہوگا کہ کسی گواہ کو کسی ایسے سوال کا جواب دینے یا کوئی ایسی دستاویز پیش کرنے پر مجبور کرے جس کا جواب دینے سے یا جس کے پیش کرنے سے انکار کا حق آرٹیکل 4 تا 14 بشمول ہر دو کے تحت اسے حاصل ہوتا ہو اگر فریق مخالف نے وہ سوال پوچھا ہوتا یا دستاویز طلب کی ہوتی۔ نہ ہی جج کو ایسا سوال پوچھے گا جس کا پوچھنا آرٹیکل 43 یا 144 کے تحت کسی دوسرے شخص کے لیے نامناسب ہو، نہ ہی وہ کسی دستاویز کی شہادت اصلی کو مستثنیٰ قرار دے گا بجز ان صورتوں کے جو قبل ازیں مستثنیٰ کی گئی ہو۔ Law of Evidence Chapter 11 of Improper Admission and Rejection of Evidence بے جا قبولی شہادت و نامنظوری شہادت کے بارے میں۔ Law of Evidence Article 162 No new trial for improper admission or rejection of evidence بے جا قبولی شہادت و نامنظوری شہادت کی وجہ سے اثر نو سماعت نہیں ہوگی۔ کسی شہادت کا بے جا قبولی یا نامنظوری از خود کسی مقدمہ کی اثر نو سماعت یا فیصلہ کی بنیادی وجہ نہیں ہوگی اگر اس عدالت کو جس کے روبرو مذکورہ اعتراض پیش کیا جائے یا یہ معلوم ہو کہ بلیاز اس شہادت کے جس پر اعتراض کیا گیا اور جو منظور کی گئی کسی فیصلہ کے جائز قرار دینے کے لیے شہادت کافی موجود تھی، یا یہ کہ اگر نامنظور شدہ شہادت منظور کر لی جاتی تو اس کے فیصلے میں کچھ فرق نہیں آتا۔ Law of Evidence Chapter 12 Decision of Case on the Basis of Oath حلف نامے کی بنیاد پر مقدمے کا فیصلہ۔ Law of Evidence Article 163 Acceptance or Denial of Claim on Oath
الفنامے میں کیے گئے دعویٰ کی قبولیت یا اس سے انکار۔ جب کوئی مدعی اپنے دعویٰ کی تائید میں الف اٹھائے تو عدالت مدعی کی درخواست پر مدعا علیہ کو طلب کر کے دعویٰ سے الفاً انکار کرنے کو کہے گی۔ دوسرا، عدالت خرچہ اور دیگر معاملات سے متعلق ایسے حکام جاری کر سکے گی جو وہ مناسب سمجھے۔ تیسرا، اس آرٹیکل میں کوئی امر نفاذ حدود یا دیگر فوجداری مقدمات سے متعلق قوانین پر اطلاق پذیر نہیں ہوگا۔ Law of Evidence Chapter 13 Miscellaneous یعنی متفرقات۔ Law of Evidence Article 164 Production of evidence that has become available because of modern devices۔ اس شہادت کی پیش سازی جو جدید ڈیوائسز کی بدولت دستیاب ہوگی۔ ایسے مقدمات میں جن میں عدالت مناسب خیال کرے، عدالت کوئی ایسی شہادت پیش کرنے کی اجازت دے سکے گی جو جدید ڈیوائسز یا ٹیکنیک کی بدولت دستیاب ہوگی، بشرطے کہ سزا دہی جدید آلات یا ٹیکنیکس کی بنیاد پر قانونی ہوگی۔ لا آف ایویڈنس آرٹیکل 165 Order to override other laws، یہ فرمان دیگر قوانین پر غالب رہے گا۔ اس فرمان کے حکام فی الوقت نافذ عمل کسی دیگر قانون میں شامل کسی امر کے باوجود محاصر ہوں گے۔ لا آف ایویڈنس آرٹیکل 166 ریفیل، تنسیخ یا منسوخی۔ دی ایویڈنس ایکٹ 1872 بذریعہ اعضاء منسوخ کیا جاتا ہے۔